یہ اسپیشلی بے اولادوں کے لیے دن ہے. آپ اس کو مینگو. السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی برانڈ نیو ولاگ. لو جی، فائنلی وہ دن آ گیا کہ اللہ پاک نے ہمیں ہیئر سے بیٹے سے نوازا. تو اب ہیئر سے محرم چل رہے ہیں. محرم میں آپ کو پتہ ہے کہ خوشیاں ختم ہو جاتی ہیں ہماری اور غم سٹارٹ ہے، کیونکہ پنجتن پاک کی خوشی کے ساتھ خوشی اور ان کے غم کے ساتھ غم مناتے ہیں. اور میں نے منت مانگی ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ جب مجھے بیٹا عطا کرے گا تو انشاءاللہ جدھر سے ہم نے منت مانگی تھی وہاں پہ جا کے چڑھاوا چڑھائیں گے. مولا علی اصغر علیہ السلام کے صدقے سے آج 6 محرم یعنی کہ ہم زیارت پہ جا رہے ہیں. اور جانے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے منت مانگی تھی کہ انشاءاللہ جب ہمارا بیٹا ہوگا تو ہم انشاءاللہ جھولے پہ 14 معصومین کے نام کے 14 سیب چڑھائیں گے اور اس کے بعد ہو سکے تو مطلب کھلونے بھی بانٹیں گے، کیونکہ مولا علی اصغر کے صدقے ہے تو بچوں میں جو ہو سکے تقسیم کریں گے. میں سیب بھی لے آیا ہوں اور بچے کو ہیئر سے اللہ کا شکر ہے کہ بچے کے لیے سبز کلر کا سوٹ بھی سلوا لیا. ہیئر ان شارٹ یہ کہ اب میں کرنے لگا ہوں تھوڑی سی ڈریسنگ، مینس کہ اپنا حلیہ چینج کروں گا، غسل کروں گا. غسل کرنے کے بعد نماز شکرانہ پڑھوں گا، 2 رکعت نماز امام حسین علیہ السلام، زیارت امام حسین علیہ السلام، زیارت امام زمانہ علیہ السلام، 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کر کے پھر ہم انشاءاللہ بچے کا ہاتھ لگوا کے زیارت پہ جائیں گے اور وہاں پہ جا کے منت کے سیب چڑھائیں گے، زیارت بھی کریں گے اور پرساداری بھی جو بھی انشاءاللہ ہوگا تبرک بھی تقسیم کریں گے اور پھر انشاءاللہ ولاگ کو اینڈ کریں. لو جی، فائنلی یہ آ گیا سیب ماشاءاللہ، ٹھیک ہے. اور ہیئر سے کرتا بھی آ گیا، کرتا بھی آپ کو دکھاتے ہیں. یہ ماشاءاللہ یہ مولا کا ماتمی، انشاءاللہ ان کے نام کا فقیر ہم اس کو بنائیں گے. ان کے صدقے سے ہوا تو یہ سبز کلر کا سوٹ پہنا کے مولا علی اصغر کے نام کا سوٹ اس کو پہنائیں گے اور ان کا فقیر بنا کے انشاءاللہ باقی کام آگے کرتے ہیں. ویڈیو دیکھ لیتے ہو، سبسکرائب نہیں کرتے تو برو یار آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے. جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کر لیں، کمنٹ بھی کر دیں اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو شیئر بھی کر دیں تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے منت اتارنے کا طریقہ کیا ہے. تو خاص طور پہ دعا یہ ہے کہ جن کی شادی کو کافی عرصہ ہو گیا ہے، جن کی اولاد نہیں ہو رہی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پنجتن پاک 12 امام 4 معصومین کے صدقے سے اللہ تعالیٰ ان سب کو اولاد نرینہ کا تحفہ عطا فرمائے. اور اسپیشلی مولا علی اصغر اور بی بی سکینہ کی چادر کے صدقے، بی بی سکینہ کے صدقے ان کو بیٹا یا بیٹی عطا کرے تاکہ وہ بھی اولاد والے ہو سکیں. دینے والی ذات اللہ کی ہے اور ذریعہ پنجتن پاک ہیں اور وسیلہ پنجتن پاک ہیں، تو ان کے نام کا مانگیں گے تو انشاءاللہ ضرور ملے گا. تو یہی بات بدعت وغیرہ کی تو یہ ہر بندے کی اپنی سوچ ہے، لہٰذا سمپل اتنا کہوں گا کہ جب اسپیشلی 6 محرم کا جھولا نکلتا ہے نا، یہ اسپیشلی ایک میسج ہے جو بے اولاد لوگ ہیں وہ اسپیشلی مولا علی اصغر علیہ السلام کے جھولے کے صدقے سے ان کا نام لے کے دعا مانگے گئے تو انشاءاللہ آنے والے سال میں ان کی اولاد ہوگی. یہ میرا یقین ہے، میرا ایمان ہے اور مجھے ملا ہے. فائنلی غسل لے لیا، وضو کر لیا. اب آپ کو دکھاتے ہیں میرے بیٹا بھی ماشاءاللہ ہیئر سے تیار ہو چکا ہے. تو یہ ہے میرا پیارا بیٹا ماشاءاللہ، یہ جی یہ اس نے اتنا پیارا سوٹ پہن لیا، یہ سر پہ سبز کلر کا امام زمن پہنا کے انشاءاللہ منت کے لیے تیار ہوتے ہیں، زیارت کے لیے تیار ہوتے ہیں. زیارت پہ پہنچ کے آپ کو دکھاتے ہیں انشاءاللہ. لو جی، فائنلی شکر الحمدللہ میرا بیٹا تیار ہو چکا ہے ہیئر سے اور اس کو ہم نے امام زمن بھی باندھ دیا ہے. امام زمن کے اوپر پنجتن پاک کا نام ہے، ٹھیک ہے. اور یہ امام زمن وہی امام زمن ہے جو کہ بچے کو اس کی نانی نے باندھا تھا، تو وہی امام زمن ہمارے انشاءاللہ آگے بھی کام آتا رہے گا. تو باقی بات یہ ہے کہ الحمدللہ جن کے صدقے ملا ہے ان کے صدقے سے سبز کلر پہنا دیا ہے، مولا علی اصغر علیہ السلام کے صدقے سے پہنا دیا ہے. ان کا فقیر بنا کے اس کو ہم نے ریڈی کر لیا ہے. زیارت پہ نکلنے سے پہلے انشاءاللہ ہم نماز شکرانہ ادا کریں گے. اگر میرا طریقہ منت اتارنے کا صحیح ہے تو آپ نے ضرور بتانا ہے، اگر نہیں بھی ٹھیک تو آپ نے مزید اس میں کریکشن کر دینی ہے تاکہ جو لوگ میری ویڈیو دیکھ کے منت اتارنے کا طریقہ سیکھ رہے ہیں ان کو مزید ان کی کریکشن ہو جائے، ٹھیک ہے نا. اب ہم نکلتے ہیں زیارت کے لیے. ہاں، جانے سے پہلے میں آپ کو اتنا ضرور کہوں گا، معصوم بچہ ہے
ضرور ماشاءاللہ لکھ کے کمنٹ کیجیے گا, دعائیں دیجیے گا. فرما بردار ہو, علم بردار ہو, علمدار ہو, وفادار ہو, ماں کا پیروکار ہو, والدین کا پیروکار ہو, اور پنجتن پاک کا سیرت پہ چلنے والا ہو. کے لیے جوس آ گئے, اور ہے سے ماشاءاللہ بیٹا تیار ہو گیا, اور یہ امام زامن ہے, ٹھیک ہے, اور یہ منت کے سیب آ گئے, اور الحمدللہ شکر الحمدللہ اب نکلنے لگے ہیں. نماز وغیرہ پڑھ لی, شکرانے کے نفل ادا کر لی, اب نکلنے لگے زیارت پہ. لیکن ایک مسئلہ ہے, بات یہ ہے کہ جب بچہ چھلے میں ہو تو اوبیسلی ماں باپ بھی کہتے ہیں اور بڑے بھی کہتے ہیں کہ چھلے میں باہر نہیں نکلنا چاہیے. ہے زیارت سے آگے تو کچھ نہیں, لیکن پھر بھی احتیاط, لوگوں کی نظریں, آپ کو پتہ لوگوں کی اتنا زیادہ کراؤڈ ہوتا ہے وہاں پہ, اور اتنا زیادہ بچے کے لیے مشکل نہ پیش آئے. تو اس لیے بچے کو ہم رکھیں گے گھر پہ, اس کی طرف سے انشاءاللہ کاکے کی طرف سے ہم جائیں گے تبرک لے کے, اور وہاں پہ بانٹیں گے, زیارت کریں گے, اللہ کا شکر ادا کریں گے, اور اس کے بعد پھر لوگوں کو اینڈ کریں گے. باقی سین آپ کو دکھاتے ہیں وہاں پہنچ کے. چلو جی کاکا جی, آپ اس کو بسم اللہ جی, بسم اللہ, یہ اس کو کاکے نے ہاتھ اس کو بھی لگا لیا. لو جی کاکا جی, یہ سیب بھی آپ کی طرف سے مولا کے جھولے پہ جائے گا, ٹھیک ہے, اور انشاءاللہ پہنچتے ہیں. A few moments later. سامان پکڑ لیا ہے, اب ہم چلتے ہیں زیارت پہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی چونا منڈی پہنچ گیا ہوں. ایسے میرے پاس لنگر بھی ہے, لنگر کے بعد جو ہے نا سیبوں کا ہار بنا کے زیارت پہ لگائیں گے, اور انشاءاللہ منت اتاریں گے. السلام علیکم, کیا حال ہے ٹھیک ہے. چونا منڈی امام بارگاہ میں پہنچ گیا ہوں, تو انشاءاللہ سویل کرتے ہیں, اس کے بعد آگے زیارت کی ویڈیو انشاءاللہ زیارت پہ جا کے آپ کو سناتے ہیں. آنکھیں مادوری سناوا کدی لاڈ پئی لڈاوا کدی کو. اچھا جی, منت کی جو ہے نا, میں نے سوچا ہوا تھا کہ بچوں کے فیڈر بانٹوں گا, لیکن میں تھوڑا لیٹ ہو گیا, میں فیڈر لیے نہیں, اور اس ٹائم تقریباً 11 بجے اور میں مارکیٹ گھوم رہا ہوں, مجھے فیڈر نہیں ملے. میں نے کچھ کھایا نہیں, تو یہاں پہ ہم شالمی چونک میں, رنگ والی چونک میں کھڑے ہوئے ہیں. نوید کسٹر والا سنا ہے کہ بڑا ٹیسٹ اچھا ہے, آپ کھاتے ہیں, اور آگے دیکھو کیا مزہ آتا ہے. پھر انشاءاللہ زیارت پہ پہنچتے ہیں, اور فیڈر جو ہے پھر کسی دن انشاءاللہ زیارت پہ چلا دیں گے. یہ مینگو ہے, مینگو یہ مینگو فلیور ہے. ٹیسٹ تو بڑا کمال لگ رہا ہے. ہاں جی حسن بھائی, واقعی مزیدار. اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہے. یہ قدیمی, یہ کہتے ہیں نا قدیمی کسٹرڈ والا ہے. اچھا جی, ہاں جی, اللہ کرے میٹھا ہی ہوئے. میٹھا. چلو کھاتے ہیں انشاءاللہ, پھر آگے نکلتے ہیں. تو جی آج 6 محرم, آج وہ دن ہے, اس معصوم کا دن ہے جو کہ 6 ماہ کا پیاسا ہے. اس معصوم کا دن ہے جو کہ کم سن شہید ہے کربلا کی جنگ میں. اس معصوم کا دن ہے جس کی 4 سالہ بی بی سکینہ جیسی بہن ہے. میں سب سے یہ کہوں گا کہ یار ایٹ لیسٹ کچھ نہیں تو محرم کے 10 دن لازمی اپنی خوشیوں کو ذرا قابو میں رکھیں, اور آگے اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرے سب کے لیے. اور آج کا دن جو 6 محرم کا دن ہے نا, یہ اسپیشلی بے اولادوں کے لیے دن ہے. جتنے بھی لوگ بے اولاد ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ اولاد نینا کا تحفہ عطا فرمائے. مولا علی اصغر کے صدقے سے اگر آپ مانگیں گے نا تو انشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ اولاد سے نوازے گا. باقی چلتے ہیں, زیارت کرتے ہیں, دکھاتے ہیں آپ کو ایک جھولا. اچھا جی, یہ وہ جھولا ہے جس کو مطلب مختلف چیزوں سے تیار کیا جاتا ہے, سونا چاندی جو آپ نے حسب تفیق, اور لوگوں کو جو ہے نا اس کی زیارت کرنے کا موقع ملتا ہے. اللہم صلی علی محمد. تو اس جھولے کی مناسبت جو ہے نا مشابہت دی جاتی ہے مولا علی اصغر کے جھولے کے ساتھ, تو اس لیے لوگ اس کو چومتے ہیں. اچھا جی, جھولے پہ چڑھانے کے لیے نا اس کا سیبوں کا ہار بنائیں گے, ٹھیک ہے. 14 سیب ہیں, 14 معصومین کے صدقے سے بیٹا ہوا ہے, تو یہ 14 سیب جو ہے نا ہم اس کو ہار بنا کے جھولے کے اوپر چڑھائیں گے. پھر جس نے بھی لینا ہوگا وہ منت کا لے لے گا انشاءاللہ, ٹھیک ہے نا. صاف والے دھاگے کو میں نے پرو کے اب اس کے اندر سے میں سیب پڑھوں گا انشاءاللہ, جیسے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں. مطلب یہ اب تک میری آنکھوں سے وہ منظر نہیں جاتا. اس طرح سے ہار بنا دیا ہے تاکہ وہ جھولے کے جو ہے نا اس کا جو گنبد بنا ہوا اس کے اوپر چڑھا دیا جائے گا.
تو جتنے لوگ اپنی منت مراد لے کے آئے ہوں گے وہ اب اس منت اپنے دل میں حاجت مانگ کے یہ سیب لیں گے اور انشاءاللہ مولا ان کے نصیب میں اولاد لائیں گے انشاءاللہ. صلی اللہ محمد و علی محمد. جب بھی یہ میں نے جب پڑھو رہا تھا نا تو میں نے درود پاک کا ورد رکھا زبان پہ, کیونکہ اچھے اور نیک کام میں آپ کو پتا ہے کہ صلوات سے بڑھا کچھ بھی نہیں. اصغر نو لے گیا نے صغرا تو دور ماما. اوکے سب ٹھیک ہے. اوکے چلے کھل گیا زندہ سکینہ. کچھ تو خیال چاہیے ننھی سی جان کا, ارے بتلاؤ کیا قصور ہے اس بے زبان کا. مجبور ہو گیا کہ زہرا دیا جان. بندے آ گئے ابو طالب کے بیٹے علی کے پاس. کہا یا علی قرآن کے مطابق آپ کی سب سے بڑی فضیلت کون سی ہے؟ علی مولا نے فرمایا بتاؤ تم نے آج تک محمد سے میرے کون کون سے فضائل سنے ہیں؟ کہا یا علی ہم نے سنا ہے آپ نقطہ بائے بسم اللہ ہے, ہم نے سنا ہے آپ صراط مستقیم ہے, ہم نے سنا ہے آپ ذالک الکتاب لا ریب ہے, ہم نے سنا ہے آپ آیہ مباہلہ میں انفسنا و انفسکم ہے. بندہ وہ جو کہے میں اندرون میں آیا ہوں اور علی کے ذکر پہ مجھے بولنا نہیں آتا, جو فکرہ میں پڑھنے لگا ہوں شیعہ قبر سے بھی بولے گا, میرے سامنے تو سارے زندہ کھڑے ہیں. یا علی ہم نے محمد سے سنا ہے آپ وابتغوا الیہ الوسیلہ میں اللہ تک جانے کا وسیلہ ہے, ہم نے مصطفیٰ سے سنا ہے سورہ یاسین میں امام مبین بھی آپ ہیں, ہم نے محمد مصطفیٰ سے سنا ہے سورہ تحریم میں صالح المومنین بھی آپ ہیں, ہم نے محمد مصطفیٰ سے سنا ہے کہ سورہ نبا میں نبا العظیم بھی آپ ہیں, ہم نے مصطفیٰ سے سنا ہے کہ نازیات میں مدبر الامور بھی آپ ہیں. یا علی ہم نے محمد سے سنا ہے ویل للمطففین کی میزان آپ کی ہی ولایت ہے. یا علی ہم نے سنا ہے آپ کا چہرہ والفجر ہے. علی نے فرمایا ہاں یہ ساری میری فضیلتیں ہیں لیکن سب سے بڑی فضیلت نہیں. کہ یا علی آپ کی سب سے بڑی فضیلت کون سی ہے؟ کہ فرمایا سنو لا اقسم بہذا البلد ووالد وما ولد نے اللہ نے میری اور میرے پاپا ابو طالب کی قسم کھائی, یہ بھی میری فضیلت ہے مگر سب سے بڑی فضیلت نہیں ہے. اللہ نے قرآن میں میرے چہرے کو والفجر کہا, یہ بھی میری فضیلت ہے مگر سب سے بڑی فضیلت نہیں ہے. اللہ نے میرے بیٹوں کو والتین والزیتون کہہ کے پکارا, یہ بھی علی کی فضیلت ہے لیکن سب سے بڑی فضیلت نہیں. سنبھالے چونا منڈی اپنے آپ کو, علی فرماتے ہیں میری زوجہ لیلۃ القدر ہے. جسے فکر سمجھ آئے بھائی, میری زوجہ لیلۃ القدر ہے, یہ بھی مجھ علی کی فضیلت ہے مگر سب سے بڑی فضیلت نہیں. میں انا اعطیناک الکوثر کا ساقی ہوں, یہ بھی میری فضیلت ہے مگر سب سے بڑی فضیلت نہیں. میں الحمد کا صراط مستقیم, میں سورہ بقرہ کا ذات, میں نبا کا نبا العظیم. کہ یا علی پھر تیری سب سے بڑی فضیلت کون سی ہے؟ میرے مولا نے سورہ رات کی 43ویں آیت پڑھی, قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب. محمد کی رسالت کے دو گواہ کافی ہیں, ایک اللہ گواہ ہے, ایک کل کتاب کا عالم گواہ ہے. علی فرماتے ہیں سنو میری سب سے بڑی فضیلت اسی آیت میں ہے. کہ یا علی وہ کیسے؟ کہ اسلام میں گواہیوں کا قانون ہے, تو عادل گواہ ہو, تو برابر کے گواہ ہو, جن کا عدل ایک جیسا,
جن کا کردار ایک جیسا. میں علی وہ ہوں جسے محمد کی گواہی میں اللہ نے اپنے برابر رکھا. دنیا میں آئے 10, 11 اور 12 رجب کے 3 دن گزار کر علی مولا کا یوم ظہور آیا. کبھی 13 رجب کو بھی یہ فکرہ یاد کرو گے تو اکیلے خوشی کے آنسوؤں میں علی اصغر کو ضرور یاد کرنا. مولا غازی وفاؤں کا خداوند 4 دن کے اصغر کو اٹھا کے 13 رجب اصغر کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کر کوئی بات کر رہے تھے. حسین کی 4 سال کی سکینہ آئی, آ کے کہتی ہے چچا میرے بھائی سے کیا بات کر رہے ہیں؟ کہ میں اپنے مولا علی اصغر سے کہہ رہا ہوں کہ جب میں اور اکبر گھوڑے پر بیٹھ کر بازار میں نکلتے ہیں لوگ کہتے ہیں ایک محمد ہے ایک علی ہے. جب میرا اصغر جوان ہوگا زمانہ کہے گا 2 علی جا رہے. یا حسین یا حسین یا حسین. ہائے جس نے کی ہاتھ اگر نہیں دکھتا تو ایک دفعہ سینے پر آئے. عزاداروں پتہ کون ہے علی اصغر؟ جو معصومہ کی آس ہے. کون ہے علی اصغر؟ جو سیدہ صغرا کی آنکھوں کا تارا ہے. اتنا پیارا ہے حسین کو. حسین بیٹے کو چومتا نہیں تھکتا, لیکن جب 10 محرم کوئی نہیں رہ گیا نہ غریب کا تو اکیلا تھا اصغر کا بابا. 9 لاکھ کے سامنے جا کے کہتا ہے میں کون ہوں؟ کہا آپ حسین ہیں, محمد کے بیٹے ہیں. کہا پھر بھی مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ کہا حسین یہ تو کچھ بھی نہیں. ایک دفعہ شمر تیرے سینے پہ آئے ہم نیزے لے کر تیری بہنوں کے خیموں میں چادریں لوٹنے بھی جائیں گے. حسین نے آواز دی حل من ناصر ینصرنا, ہے کوئی جو میری مدد کرے؟ کوئی نہ تھا. حسین کا غازی کا لاشا تڑپا, ادھر اکبر کا جنازہ تڑپا, ادھر قاسم کے ٹکڑے ہلنے لگے کہ علی اصغر نے خود کو گہوارے سے گرایا. آواز دے کے کہتا ہے اپنی بولی میں بابا بابا ان کے سامنے نہ رو. بابا میں جو ہوں تیرا بیٹا, بابا مجھے میدان میں لے کے جا. علی اصغر کو ہاتھوں پہ اٹھا کر شبیر نے صغرا کا بھیجا ہوا کرتا پہنایا. خیموں سے حسین باہر آئے. حمید بن مسلم کہتا ہے ہمیں لگا کہ حسین ابا کے دامن میں قرآن چھپا کے لا رہا ہے, ہمیں واسطہ دے کر کہے گا کہ مجھے معاف کرو جانے دو بہنوں کے ساتھ. کہ اس وقت 9 لاکھ وہ یزیدی بھی رونے لگے جب کربلا کی جلتی دھوپ میں حسین نے اصغر کو ہاتھوں پر اٹھا کے کہا دیکھو تمہارے گھوڑے پانی پی رہے. ہائے میرے مولا, ہاتھ سر پہ. شہزادارو اصغر کو ہاتھوں پہ اٹھایا. عمر سعد کہتا ہے کیا چاہیے؟ کہ 2 گھونٹ پانی میرے بچے کے لیے چاہیے. کہنے لگے ہم نہیں دیں گے, اگر اصغر خود مانگے تو پانی لے لے. حسین اصغر کو گرم ریت پر لٹا کہ یہ پانی مانگے. شبیر نے بیٹے کو لٹایا, واپس سینے سے لگایا کہ اصغر ریت بڑی گرم ہے. یا حسین یا حسین. ایک دفعہ میری طرف دیکھنا, میں آخری فکر کروں. اصغر ریت بڑی گرم, اصغر لیکن انہوں نے میری ماں سے گواہ مانگے تھے. اصغر پانی مانگ کے دکھا. میری طرف توجہ ہے بھائی, جب زیارت آئے گی تو سب کے درمیان آئے گی. ایک دفعہ دیکھنا علی اصغر نے خشک زبان ہونٹوں پر لگانی شروع کی. استقبال بھی کرنا اور فکر سننا. یا ایک دفعہ ابن سعد نے صدا دی اقطع کلام الحسین خرملا. اس کے کلام کو قطع کر. بے غیرت کے بچے نے کمان میں وہ تیر جوڑا جو عرب جانوروں کو نہیں مارتے تھے. تیر نے سوراخ نہیں کیا. حسین کا اصغر زبا ہو گیا. ماتا
ਖਾਲੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਖਾਲੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਖਾਲੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਬਾਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅਸਗਰ ਤੇ ਸਕੀਨਾ ਬੜਾ ਯਾਦ ਆਂਦੇ ਨੇ ਖਾਲੀ ਵੇੜੇ ਚ ਦੋਵੇਂ ਬੈਠੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸਦੇ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗ ਅਮਲ ਲਿਆ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ज़ियारत भी कर ली, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह तबरुक भी बांट दिया और बेटे की मन्नत मांगी थी, मन्नत बांट दी। अब अल्लाह का शुक्र है फुर्सतदारी भी कर ली, मातम भी कर लिया। बताने का सिर्फ मकसद ये है कि यार देखो सिंपल सी बात है कि देने वाली ज़्यादा अल्लाह की है, लेकिन ये वही हस्तियाँ हैं जो दुनिया जहान के मालिक हैं, ये वही हस्तियाँ हैं जिनके सदक़े से दुनिया जहान बनी है। तो जो बे औलाद हैं उन सबको चाहिए कि जाके चूल्हे से मन्नत मांगे, अल्लाह ताला को इनका वसीला दे, जनाब मौला अली असगर अलैहिस्सलाम का, बीबी सकीना अलैहिस्सलाम का, उनका सदका दे के इंशाल्लाह मेरा यकीन है, मेरा तमाद है कि सबको औलाद मिलेगी। यहाँ पे व्लॉग को एंड करता हूँ और उम्मीद करता हूँ सबको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और देखते रहिए हैदर जी डेली व्लॉग।